بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا، جس کا نام بعض روایتوں میں عابیل ذکر کیا گیا ہے۔ عابیل بعض روایتوں میں ذکر، لیکن یہ لا ولد تھا، اولاد نہیں تھی اس کے یہاں کوئی، لیکن مالدار بہت تھا۔ یہ شخص بہت مالدار تھا، اولاد تھی نہیں، تو اس کا چچا زاد بھائی، اس کے چچا زاد بھائی نے میراث کے لالچ میں، چونکہ مالدار بہت تھا، بڑا مال تھا اس کا، تو میراث کے لالچ میں اس کے چچا زاد بھائی نے اس کو قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا نا، تو تاکہ اس لیے کہ اس کا مال جلدی مل جائے ہمیں، قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو شہر کے کنارے پر جا کر پھینک دیا، دوسرا جہاں سے علاقہ شروع ہوتا تھا نا، وہاں جا کر پھینک دیا اس کی لاش کو۔ اور جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد یہی قاتل کہ جس نے قتل کیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا، دوڑتا ہوا شور شرابہ کرنے لگ گیا کہ موسیٰ، میرے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، مجھے قصاص دلایا جائے، مجھے بدلہ دلایا جائے اس کا، اور کچھ لوگوں کے نام بتائے کہ فلاں فلاں نے جو ہے نا وہ قتل کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ ہاں بھائی ایسا معاملہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہم نے تو کوئی قتل نہیں کیا اس کو۔ کہا اچھا۔ اب معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ قتل کس نے کیا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا قتل کس نے کیا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ معاملہ مشکل ہو گیا ہے، اب اے اللہ تو آسانی فرمائے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی اور اس آیت میں اس کا حل بتایا کہ یہ معاملہ حل کیسے ہوگا۔ پھر اس لیے فرمایا اللہ نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے کہا نا اپنی قوم سے کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کس نے قتل کیا، اور جب کسی نے نہیں بتایا تو پھر اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ گائے لے کر آئیں اور گائے ذبح کریں، ایک گائے ذبح کریں۔ لیکن وہ گائے جو تھی نا، وہ گائے کوئی عام گائے نہیں تھی، ایسے ہی وہ گائے عام نہیں تھی، وہ گائے بھی بڑی انوکھی گائے تھی۔ ایک گائے کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایک نیل گائے ہوتی ہے، ایک دودھ والی گائے ہوتی ہے، ایک پالتو ہے، کوئی کس طرح کوئی کس طرح، لیکن وہ گائے بڑی انوکھی گائے تھی۔ اور اس کو بھی اللہ رب العزت نے یوں سمجھ لیں کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر شخص تھا، بڑا ہی بیچارہ جو ہے نا وہ غریب سا آدمی تھا، وہاں وہ مالدار تھا، وہاں وہ غریب تھا۔ اب رب نوازے جسے چاہے اور جس طرح نواز دے خالق کی کائنات، یہ رب کے انداز ہے۔ تو وہ جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا نا، اس کے یہاں ایک ہی بیٹا تھا، چھوٹا تھا، وہ بیمار ہو گیا، وہ شخص وہ بیمار ہو گیا، لیکن پیچھے کوئی تھا نہیں ایسا کہ جو اس کے معاملات کو چلا سکے۔ وہ پریشان ہوا، اس کے پاس جو ہے وہ ایک بچیا تھی جس کو اس نے بڑی محبت سے پالا تھا، بڑی محبت سے اس نے پالا اس کو۔ اب جب اس نے اس کو پالا اور اس کی موت کا وقت قریب آیا تو سوچا کہ بھئی اب کیا کروں، کوئی پیچھے ہے بھی نہیں، یہ چھوٹا ہے، اس سے سنبھلے گا نہیں معاملہ، چارہ لانا، حفاظت کرنا، یہ وہ، تو اب کیا کروں میں۔ وہ شخص جو ہے نا وہ گیا جنگل کے اندر اور اس بچیا کو لے گیا ساتھ، لے جا کر وہاں کھڑے کر کے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری زندگی کا اب کوئی پتہ نہیں، یہ گائے میں اس جنگل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہ میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اے اللہ، اس گائے کو میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، وہ آ کر اس گائے کو لے جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دیکھو توکل، تو دیکھو یار ان لوگوں کا کیا توکل تھا کہ کہا چھوڑ دیا، یا اللہ یہ جب میرا بیٹا بڑا ہوگا نا تو وہ بڑا بیٹا ہو کر میرا نا وہ لے کر چلا جائے گا اس کو، پھر ان کے کام آئے گی۔ وقت گزرتا چلا گیا، وہ واپس آ گیا، انتقال ہو گیا اس کا، بڑا ہو گیا بیٹا۔ ماں نے ایک دن
بیٹے کو بتایا کہ جنگل میں چلے جاؤ اور فلاں فلاں نشانیوں والی گائے تمہیں نظر آئے گی، وہ لے آؤ، وہ تمہاری ہی ہے، وہ تمہاری ہے۔ اور یہ نشانی جب تمہیں نظر آ جائے نا تو وہ اس کو پکڑ لینا، وہاں سے اس گائے کو لے کر بازار چلے جانا اور بازار میں جا کر 3 اشرفیوں میں بیچ دینا اس کو، اور جب سودا ہو جائے نا تو سودا کنفرم کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، قیمت رکھنا 3 اشرفیاں اس کی، لیکن جب بات ہو سودا ہونے لگے نا اور پکا، بالکل سودا پکا کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت لے لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ بیٹا بڑا فرما بردار تھا، جنگل میں چلا گیا، جا کر اس نشانی کی گائے لایا، لے کر بازار گیا۔ جب بازار گیا نا تو بازار جا کر اس نے گائے کو کھڑا کیا تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور آ کر اس کو کہنے لگا، ہاں بھائی گائے بیچنی ہے؟ کہا ہاں جی بیچنی ہے گائے۔ کہا قیمت بتاؤ؟ کہا 3 اشرفیاں، 3 اشرفیاں، لیکن ایک شرط بھی ہے ساتھ ساتھ۔ کہا کیا؟ ماں کی اجازت شرط ہے، ماں کی اجازت لوں گا پہلے، اگر وہ ہاں کہیں گی تو دوں گا ورنہ نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو 6 اشرفیاں لے لو مجھ سے، لیکن ماں سے پوچھو نا، ماں کی اجازت نہ لو، بغیر اجازت کے دے دو مجھے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اچھا۔ وہ چلا گیا ماں کے پاس بیٹا، کہا ایسے ایسے جو ہے نا، وہ اب بکی نہیں، واپس چلا گیا لے کر۔ کہا کہ اس طرح جو ہے نا آیا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا اتنی لے لو لیکن ماں سے نہ پوچھو۔ کہا اچھا پھر تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے دی نہیں۔ کہا چلو ٹھیک کیا۔ اگلے دن پھر گیا، ماں نے کہا کہ آج 6 اشرفیوں میں بیچنا ہے اس کو، 6 سے کم میں نہیں، لیکن سودا ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، اجازت شرط ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن وہی فرشتہ بشکل انسانی آیا، ہاں جی بیچنی ہے جناب، قیمت بتاؤ؟ 6 اشرفیاں، لیکن ساتھ شرط ہے، ماں سے پوچھ کر آؤں گا پہلے۔ اس نے کہا 12 اشرفیاں دیتا ہوں، ماں سے نہ پوچھو، 12 دے رہا ہوں، ماں سے نہ پوچھو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، واپس چلا گیا۔ ماں بڑی سمجھدار تھی، نیک تھی، تو ماں کے پاس گیا نا دوبارہ، پھر جا کے بتایا کہ اس طرح ایک اور آج پھر آیا تھا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ماں نے کہا کہ آج پھر جاؤ، اور اگر آج بھی دوبارہ آئے نا تو اس کو قیمت نہ بتانا، بلکہ تم اس سے الٹا پوچھنا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا ابھی رکھیں اپنے پاس، بس یہ پوچھ لینا اس سے۔ ماں سمجھ گئی کہ کوئی یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے کوئی جو آزما رہا ہے، بار بار آ رہا ہے۔ کہا بس یہ پوچھ لینا اس سے کہ بیچیں یا رکھیں ابھی اس کو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن گیا دوبارہ لے کر، پھر وہ آیا، اس نے کہا کہ ہاں بھائی بیچنی ہے۔ کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا رکھیں اپنے پاس ابھی روک کے۔ اس نے کہا فرشتے نے کہ ابھی نہ بیچو، رکھو اپنے پاس، اس کو برقرار رکھو۔ اسی لیے میں بار بار آیا، میں نے کہا یہ شرط یہ مانے گا نہیں اور یہ بیچے گا نہیں، واپس لے جائے گا اس کو دوبارہ، اور پھر وہ وقت آنا ہے ابھی۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ ابھی اس کو اپنے پاس رکھو سنبھال کر، اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم بعد بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ پیش آئے گا، اور جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اس گائے کو خریدیں گے، اور جب موسیٰ اس گائے کو خریدنے کا حکم دیں گے نا، وہ جب گائے خریدنے آئیں تو پھر ان کو دینا، یہ گائے ان کو دینا۔ پوچھا کہ اچھا کتنی قیمت لوں ان سے میں؟ اب دیکھیے گا رب کس طرح نواز رہا ہے۔ کہا پھر کتنی قیمت لوں میں ان سے جب وہ لینے کے لیے آئیں؟ تو فرمایا کہ ان کو کہنا کہ گائے کو ذبح کرنا، جو مقصد ہے تمہارا وہ حل ہو جائے، تو یہ جتنی بھی گائے کی کھال ہے نا، اس کھال کو بچھانا اور بچھا کر اس کو سونے سے بھر دینا، سونے سے بھرنا، یہ اس کی قیمت ہوگی گائے کی، یہ قیمت ہوگی گائے کی۔
اب پھر معاملہ چلتے رہے، وہ واقعہ پیش آیا، وہ لینے آئے، بار بار قیمت بڑھاتے چلے گئے، وہ نہیں لیا انہوں نے۔ آخر کار چونکہ گائے ایسی تھی جو اللہ نے بتائی تھی، وہ ساری نشانیاں اب وہ آگے ذکر آ رہا ہے، وہ مجبور ہو گئے لینے پر۔ انہوں نے پھر اس گائے کو لیا اور لے کر اپنا معاملہ حل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان غریبوں کو بھی نواز دیا رب کائنات نے، اور پھر انہوں نے منہ مانگی قیمت ان کی دی، منہ مانگی قیمت دی۔ اللہ نے اسی واقعے کو ذکر فرمایا یہاں۔ اور